وہ خط جس نے دریائے نیل کو روک دیا۔ مدینہ کی دھرتی پر اسلام کا پرچم بلند ہو چکا تھا۔ حضرت عمر فاروق خلافت کے منصب پر فائز تھے۔ عدل ان کا زیور تھا اور تقوی ان کی پہچان۔ ادھر مصر جو ابھی نو مسلم سرزمین بنی تھی، اس کا گورنر حضرت عمرو بن العاص تھے۔ سال کا وقت وہ تھا جب دریائے نیل اپنے پانی کو بلند کر کے کھیتوں کو سیراب کرتا تھا۔ لوگ اس بہار کے منتظر رہتے تھے کیونکہ اسی پانی سے ان کی فصلیں اور زندگی وابستہ تھی۔ مگر اس سال معاملہ عجیب ہو گیا۔ پوری قوم پریشان، کھیت خشک، کھجوریں سوکھنے لگیں اور دریائے نیل جیسے خاموش۔ عمرو بن العاص نے لوگوں سے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، سید جی، نیل اسی وقت بہتا ہے جب ہم ایک قدیم رسم پوری کرتے ہیں۔ ہر سال ایک خوبصورت لڑکی کو زیورات سے آراستہ کر کے نیل کے حوالے کرتے ہیں، تب جا کر نیل بہتا ہے۔ عمرو بن العاص نے چہرہ سخت کیا اور پورے یقین سے کہا، اسلام ایسے ظلم کی اجازت نہیں دیتا، اور رسم روک دی گئی۔ مگر چند دن گزرے، نیل پھر بھی خاموش رہا۔ خوف پھیل گیا۔ لوگ بولے، اگر رسم نہ ہوئی تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ عمرو بن العاص نے فوراً ایک خط مدینہ بھیجا۔ خط جب حضرت عمر تک پہنچا تو اب کی آنکھوں میں غضب کی چمک تھی۔ آپ نے فرمایا، اسلام کے بعد بھی جہالت کی رسم کبھی نہیں۔ اپنے ایک چھوٹا سا خط لکھا، فولڈ کیا اور مہر لگائی، پھر عمرو کے نام خط کے ساتھ بھیج دیا۔ خط کا متن صرف اتنا تھا، یہ خط عمر بن خطاب کی جانب سے دریائے نیل کے نام۔ اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہ، اور اگر اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہم تجھے کچھ نہیں دیتے۔ خط مصر پہنچا۔ عمرو بن العاص نے پوری قوم کے سامنے وہ خط نیل میں پھینکا، اور اگلی ہی رات ایک حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ نیل کا پانی تیزی سے بلند ہونے لگا، بہاؤ بڑھ گیا، کھیتوں میں تازہ لہریں دوڑ گئیں۔ لوگ چیخ اٹھے، یہ کیسا معجزہ ہے؟ رومی علماء اور مصری پادری حیران، اور مسلمان فخر سے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ اعلان تھا کہ اب زمین پر حکم صرف اللہ کا چلے گا، اور اس کی بندگی کے آگے نہ دریا کی طاقت باقی رہتی ہے، نہ کسی جھوٹی رسم کی ضرورت۔ حضرت عمر فاروق نے بغیر ایک قدم مصر رکھے صرف ایک خط سے قوم کو جہالت سے نکال کر ایمان کی روشنی میں داخل کیا۔ وہ عمر جن کے عدل سے زمین کانپتی تھی، جن کے خوف سے شیطان راستہ بدل لیتا تھا، آج دریائے نیل بھی ان کے حکم کے سامنے جھک گیا۔